بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ قصص میں کے ابتدا میں غالباً 30 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم الائمہ ونجعلہم الوارثین۔ زمانے کے امام کی ولادت باسعادت کے ایام نزدیک ہیں، یعنی 15 شعبان 1441 ہجری قمری کا یہ 15 شعبان سبھی دنیا کے لوگ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا اور چاہنے والوں کو حق زیادہ ہے کہ انشاءاللہ ولادت باسعادت منجی عالم بشریت کے ذریعے سے کائنات گلزار ہو جائے گی، اور بہت سے مسائل و مشکلات من جملہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وقت کورونا وائرس، انشاءاللہ منجی کی ولادت باسعادت کے ذریعے سے اس کا خاتمہ ہوگا اور لوگ سکون کی سانس لے پائیں گے۔ ویسے بھی اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم اس بات کی نوید اور خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، نریدو ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ کمزور لوگوں کو، خلاصہ اس آیہ کریمہ کا ہے کہ کمزور لوگوں کو ہم دنیا پر مقتدر بنائیں گے، ان کو حکومت دیں گے اور ان کی مظلومیت کا خاتمہ ہوگا، مشکلات اور مسائل اور مصائب کا خاتمہ ہوگا۔ یہ دن آنے والا ہے، یہ وعدہ خداوند عالم نے کیا ہے، اور اس وعدے کے تحت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ دن نزدیک ہو، ظہور جلدی ہو، ہر آدمی دعا کر رہا ہے، لیکن آیا کیا فقط دعا کرنا زبان سے، جسے ہم کہتے ہیں کبھی کبھی لقلقہ زبانی، یعنی فقط زبان پر جاری کر لینا اور ظہور کی دعا کرنا؟ بہرحال دعا کرنے کے فائدے ضرور ہیں، اسے ہم لقلقہ زبانی سے بھی تعبیر نہیں کر سکتے، لیکن کچھ دعا کے ساتھ ساتھ اعمال میں، افعال میں، طریقے میں، کردار میں بھی کچھ ہم آہنگی ہونا چاہیے۔ عقل یہی کہتی ہے کہ جس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں ہمارا عمل اور طریقہ اس کا اگینسٹ اور مخالف نہ ہو، بات سمجھ رہے ہیں، اس کا مخالف نہیں ہو۔ اگر ہم دور کے دعا کر رہے ہیں تو عمل کی منزل میں، کردار کی منزل میں ہمیں کچھ ایسا کرنا بھی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے، ظہور کی دعا کر رہا ہے، آئندہ بہتر فیوچر کے لیے متمنی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تمنا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کچھ ایسا اپنا کرنے کی کوشش کرے، عمل میں بہتری لائے، اچھائیوں کو، نیک اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے، اور برائیوں سے کوشش کرے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرے، تاکہ یہ جو ظہور کے لیے دعا کرنا، چاہے اللہم اجل ولی کل فرج کہنا، یا پھر دعائے فرج پڑھنا جو ہم اب پڑھتے ہیں روزانہ نمازوں کے بعد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یا اس طریقے کی جتنی اور دعائیں ہیں، جب اگر ہم ظہور کے دعائیں کر رہے ہیں تو ساتھ میں عمل کے ذریعے سے اپنے گفتار کی، اپنی بولی کی تصدیق تو کرے نا، کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار اس کے لیے قدم بھی اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے موقع بھی ظہور کا فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے زمین بھی ہموار کرنے کی کوشش میں بلو ایک انش صحیح ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بہت سے دنیا کے لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ظہور کے لیے راستہ زمینہ ہموار ہو، تو ہم آپ بھی کوشش اس بات کی کریں کہ انشاءاللہ زمینہ ہموار ہو ظہور کا، حضرت کا، اور ولو ایک بہت ہی لاکھوں میں کروڑوں میں ہموارہ بھی ایک چھوٹا ہی سا کیوں نہ کام، چھوٹا ہی سے کیوں نہ قدم، اس بات کا ثبوت بن جائے کہ ہم نے بھی ظہور کے لیے کوئی قدم اٹھایا تاکہ حضرت کا ظہور جلدی ہو۔ اگر اس نیت کے ساتھ ہم نے اگر ظہور کے لیے دعا کی ہے تو انشاءاللہ یہ دعا بھی بہت کارساز ہوگی اور فائدہ مند ہوگی، اور اسی طریقے سے ہماری دنیا آخرت دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ امام کی مسکراہٹ کا سبب بنے گی اگر ہم ایک ایسے واقعی مخلص بن جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔